جن کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے گھروں پر پتھر نہیں پھینکا کرتے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اردو کی ایک مشہور و معروف شخصیت اخترالایمان، جو اردو دنیا کے ساتھ ساتھ فلمی دنیا کے بھی اہم چہروں میں سے ایک ہیں۔ آج میں مورخ نظم نگار اخترالایمان کی نظم ایک لڑکا آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں۔ اس سے قبل میں آپ کو اس نظم سے متعلق کچھ خاص معلومات سے روبرو کرانا چاہتی ہوں۔ اخترالایمان اردو شاعری میں وہ بڑے شاعر ہیں جن کے مد مقابل کوئی شاعر نہیں۔ اردو دنیا میں ان کے برابر شاعر تلاشنا مشکل ہے۔ ان کی مثال ان کی نظم ایک لڑکا ہے۔ نظم ایک لڑکا کے پہلے حصے کو سمجھانے سے قبل میں بتانا چاہوں گی کہ اخترالایمان نے جو فلسفی استعمال کی ہے وہ اردو کی میتھولوجی سے لی گئی ہے۔ اردو کی میتھولوجی میں کہانیوں کی دنیا میں ایک ہمزاد یا سایہ ہوتا ہے۔ یہ ہمزاد یا سایہ ہمارا آئیڈیل ہوتا ہے۔ ہم ہمارے ہمزاد جیسا بننا چاہتے ہیں۔ ہمیں ہر غلط کام کرنے سے ہمارا ہمزاد روکتا ہے۔ ہمارے اندر کا ہمزاد کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، یہ غلط ہے۔ پھر بھی ہم کئی بار ہمزاد کی بات کو نہیں مانتے اور بعد میں افسوس زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہی بات پلیٹو کی فلسفی میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارا ہمزاد ہمارا آئیڈیل ہوتا ہے۔ اپنی اس فلسفی اور اپنی میتھولوجی کی روشنی میں اخترالایمان نے اپنی نظم ایک لڑکا تخلیق کی ہے، جو اس طرح ہے۔ دیار شرق کی آبادیوں کے اونچے ٹیلوں پر، کبھی آموں کے باغوں میں، کبھی کھیتوں کی مینڈوں پر، کبھی جھیلوں کے پانی میں، کبھی بستی کی گلیوں میں، کبھی کچھ نیم عریاں کم سنوں کی رنگ رلیوں میں، سحر دم جھٹ پٹے کے وقت راتوں کے اندھیرے میں، کبھی میلوں میں، ناٹک ٹولیوں میں، ان کے ڈیرے میں، تعاقب میں، کبھی گم تتلیوں کے سونی راہوں میں، کبھی ننھے پرندوں کی نہفتہ خوابگاہوں میں، برہنہ پاؤں جلتی ریت یک بستہ ہواؤں میں، گریزہ بستیوں سے، مدرسوں سے، خانقاہوں سے، کبھی ہمسن حسینوں میں بہت خوش کام و دل رفتہ، کبھی پیچا بگولا ساں، کبھی جیوں چشم خوں بستہ، ہوا میں تیرتا، خوابوں میں بادل کی طرح اڑتا، پرندوں کی طرح شاخوں میں چھپ کر جھومتا مڑتا، مجھے ایک لڑکا آواز منش آزاد سیلانی، مجھے ایک لڑکا جیسے تند چشموں کا رواں پانی نظر آتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے بلائیں جاں میرا ہمزاد ہے، ہر گام پر، ہر موڑ پر جھولاں اسے ہمراہ پاتا ہوں، یہ سائے کی طرح میرا تعاقب کر رہا ہے جیسے میں مفرور مظلم ہوں۔ یہ مجھ سے پوچھتا ہے اخترالایمان تم ہی ہو؟ ہمارا ہمزاد ہم سے پوچھتا ہے کہ یہ تم ہو جو اس طرح کر رہے ہو؟ پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے ہماری خود کی باتوں پر، ہمارے خود کے کاموں پر کہ ہم نے یہ کیا کیا، لیکن ہمارا ہمزاد ہمیں غلط کرنے سے روکتا ہے۔ آپ نے سنا ہی ایک کریشن ہے جو بائبل اور قرآن اور بہت سے اسکرپچرز میں آتا ہے کہ دنیا کیسے بنی، سماج کس طرح آج ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ اس عنصر کا جو ہے حصہ، جو اس عنصر کو ہمیں اخترالایمان کے نظم کے اس حصے میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، خدائے عز و جل کی نعمتوں کا معترف ہوں میں، مجھے اقرار ہے اس نے زمیں کو ایسے پھیلایا کہ جیسے بستر کم خواب ہو، دیبا و مخمل ہو، مجھے اقرار ہے یہ خیمہ افلاک کا سایہ کسی کی بخششیں ہیں، اس نے سورج چاند تاروں کو فضاؤں میں سنوارا، ایک حد فاصل مقرر کی، چٹانیں چیر کر دریا نکالے خاک اسفل سے، میری تخلیق کی مجھ کو جہاں کی پاسبانی دی، سمندر موتیوں مونگوں سے کانے لال گوہر تک ہوائیں مست کن خوشبوؤں سے معمور کر دی ہیں، وہ حاکم قادر مطلق ہے، یکتا اور دانا ہے، اندھیرے کو اجالے سے جدا کرتا ہے خود کو، میں اگر پہنچا ہوں اس کی رحمت اور سخاوت ہے، اسی نے خسروی دی ہے لئیموں کو مجھے نسبت، اسی نے یاد و گویاں کو میرا خازن بنایا ہے، تونگر ہر زکاروں کو کیا دریوزہ گر مجھ کو، مگر جب جب کسی کے سامنے دامن پسارا ہے، یہ لڑکا پوچھتا ہے اخترالایمان تم ہی ہو؟ ہم سے
اکثر ہمارا ہمزاد پوچھتا ہے کہ تم کس سوال کو کر رہے ہو، تمہارے ذہن میں کیا سوال چل رہا ہے. کئی بار ہمارے ذہن میں اس طرح کا سوال بھی آتا ہے کہ یہ دنیا کیسے بنی، یہ سماج ہمارے سامنے کس طرح کھڑا ہوا ہے. تو اس طرح کے جواب کے لیے بھی اختر الایمان اپنی نظم میں فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا جلوہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. آپ کہاں کہاں دیکھو گے اس دنیا میں، ہواؤں میں خوشبو ہے. اس طرح اس عنصر کو اختر الایمان نے اپنی نظم میں بہت ہی اچھے طریقے سے پیش کیا ہے. یہاں اگلے حصے میں ان کی اختر الایمان نے اپنی نظم کے ایک حصے میں فرمایا ہے اور اکنامی کا کنسیپٹ بھی استعمال انہوں نے کیا ہے کہ کس طرح لوگ جو ہے زندہ رہنے کے لیے کس طرح کے کام کرتے ہیں، کس حدوں تک پریشانیاں اٹھاتے ہیں. معیشت دوسروں کے ہاتھ، معیشت اکنامی کو کہتے ہیں. معیشت دوسروں کے ہاتھ میں ہے، میرے قبضے میں جز ایک ذہن رسا کچھ بھی نہیں. پھر بھی مگر مجھ کو خروش عمر کے تمام تک ایک بار اٹھنا ہے. عناصر منتشر ہو جانے، نبضیں ڈوب جانے تک، نوائے صبح ہو یا نالائے شب کچھ بھی گانا ہے. ظفر مندوں کے آگے رزق کی تحصیل کی خاطر کبھی اپنا ہی نغمہ ان کو کہہ کر مسکرانا ہے. اختر الایمان جو ہیں فلموں میں گھوسٹ رائٹنگ بھی آپ نے لکھی ہے اور آپ کے کئی گانوں اور نغموں کی تخلیق پر دوسروں کا نام ہے. وہ آپ کو دیکھ کر کئی بار لگتا ہے کہ کتنا افسوس ہے کہ مجھے بھی زندہ رہنے کے لیے، مجھے بھی کمانے کے لیے اس طرح کے کام کرنے پڑے. وہ فرماتے ہیں کبھی اپنا ہی نغمہ ان کا کہہ کر مسکرانا ہے. وہ خامہ سوزی شب بیداریوں کا جو نتیجہ ہے اسے ایک کھوٹے سکے کی طرح سب کو دکھانا ہے. کبھی جو سوچتا ہوں اپنے بارے میں تو کہتا ہوں کہ تو ایک آبلہ ہے جس کو آخر پھوٹ جانا ہے. اپنی نظم یا اپنے گانوں پر کسی دوسرے کا نام دیکھ کر ان کے ذہن میں ایک آبلہ جو ہے پھوٹ جاتا ہے اور ایک بہت ہی زلزلہ ان کو آتا ہے. غرض گردا ہوں بعد صبح گاہی کی طرح، لیکن سحر کی آرزو میں شب کا دامن تھامتا ہوں میں. شب کا دامن میں تھام کر صبح کی یا سحر کی آرزو میں کرتا ہوں اور اسی آرزو کے سہارے میں آگے چلتا ہوں. اور فرماتے ہیں یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو. یہ لڑکا پوچھتا ہے جب تو میں جھلا کے کہتا ہوں. وہ آشفتہ مزاج اندو پرور از طراب آسا، جسے تم پوچھتے رہتے ہو کب کا مر چکا ظالم، اسے خود اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر فریبوں کا اسی کی آرزوؤں کی لحد میں پھینک آیا ہوں. میں اس لڑکے سے کہتا ہوں وہ شعلہ مر چکا جس نے کبھی چاہا تھا ایک خاشاک عالم پھونک ڈالے گا. یہ لڑکا مسکراتا ہے، یہ آہستہ سے کہتا ہے یہ کذب و افطرا ہے، جھوٹ ہے، دیکھو میں زندہ ہوں. کس طرح اختر الایمان نے بھی اپنے نغموں یا اپنی تخلیقات کو دوسروں کے نام دیکھ کر کتنے پریشان ہوئے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود بھی ایک امید کا سہارا لے کر وہ زندہ رہے. اور انسان کو بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے زندگی میں اس طرح کے نشیب و فراز اگر آتے ہیں تو ہمیں ان سے جوجھنا چاہیے، اس سے لڑنا چاہیے اور آخری دم تک ہمیں اس سے لڑتے رہنا چاہیے اور ایک کامیاب جو ہے جیت جو ہے مکمل جیت ہمیں حاصل کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ اختر الایمان کی اس نظم کو